شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے. گننے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا، تھوڑے ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے. وہ ایک میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. موت تو یقینی ہے، ہر ایک کا وقت آنا ہے. تو موت کے وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، یا رب یہ فرشتے مجھے چھوڑیں، مجھے واپس جانے دیں. ارجعو جمع کا صیغہ ہے. اللہ یہ مجھے چھوڑ دیں، میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتا ہوں؟ دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کچھ نیک کام کر لوں. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ میرے سامنے جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا جو مجھے سمجھنے نہیں دے رہا تھا دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو، اب وہ ہٹا ہے موت کی وجہ سے. تو مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں. اب میں واپس جا کر اصل کے مطابق کام کر کے آتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. کوئی پرچہ اگر اخبار میں چھپ جائے تو اس سے تو امتحان نہیں لیا جاتا. موت نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب امتحان کا کوئی معنی نہیں رہا. امتحان تو اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز غیب کے پردے میں ہے، بن دیکھے ماننے کا امتحان ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ صرف باتیں ہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو بس باتیں ہیں جو یہ بنا رہا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. کیونکہ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ پہلے ہی کر لیتا. یہ باتیں تو پیغمبروں کی زبانی سب بتا دی گئی تھی کہ ایسا ہی ہونا ہے، لیکن اس نے سچ ہی نہیں جانا اس کو. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اب تو پیچھے ایک پردہ آ گیا، مضبوط پردہ. برزخ پردے کو کہتے ہیں، حجاب، اوٹ، آڑ، دیوار. اب تو دنیا پیچھے رہ گئی، اب تمہارے درمیان اور دنیا کے درمیان مضبوط رکاوٹ آ گئی. اب واپس نہیں جا سکتے، دروازہ بند ہو گیا، نو ریٹرن. اب کب تک تم یہاں بند ہو؟ الی یوم یبعثون، جب تک سب لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں اب یہیں رہو گے. اب کیا ہوگا؟ فاذا نفخ فی الصور، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، جب قیامت کا دن آئے گا. فلا انساب بینہم، تو ان کے انساب باقی نہ رہیں گے. حسب نسب سب ختم، رشتہ داریاں ختم، ہر کوئی ایک ایک اکیلا اکیلا کھڑا ہو رہا ہے. یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تساؤل کا مطلب ہوتا ہے باب تفاعل کے وزن پر ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے سے
ہیلپ چاہنا. تو وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے بھی نہیں, مدد بھی نہ مانگ سکیں گے, پوچھیں گے بھی نہیں, کسی کا حال بھی نہیں پوچھیں گے. فمن ثقلت موازینہ, تو جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے, فاولئک ھم المفلحون, وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. آج تو فیصلہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے کہ لے کر کے آئے ہو, اس کا وزن کراؤ. ومن خفت موازینہ, اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, یہی وہ لوگ ہیں بدقسمت جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون, اب تو یہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اسی جہنم میں. کیسی ہے وہ جہنم؟ تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی, جلس دے گی. وہم فیہا کالحون, اور وہ اس میں بد شکل ہو کر رہ جائیں گے, یعنی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. کلوح کہتے ہیں ہونٹوں کا سکڑنا اور دانتوں کا باہر آنا. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ کالحون کا مطلب کیا, تو آپ نے فرمایا کبھی تم نے بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے؟ کبھی عید کے موقع پر آپ نے بھی ایسا نظارہ دیکھا ہو کہ لوگ سری کے بال اتارنے کی بجائے اس کو جلا کے بھون کے اس کو صاف کرتے ہیں, اور اس میں کتنی سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں, کالی سیاہ ہو رہی ہوتی ہے, بکرے کے دانت باہر سے خوفناک ہیبتناک چیز, آنکھیں اندر ختم ہو چکی ہوتی ہیں, یعنی کہ انسان تصور میں بھی لائے تو ڈر جائے. تو جہنم میں جاتے انسانوں کے چہرے اتنے بھیانک ہو جائیں گے, آنکھیں ان کی ختم, سکن ختم, دانت باہر, کھوپڑیوں کی کھوپڑیاں, اور وہ بھی جلی بھنی ہوئی, کس قدر بھیانک شکل. اس وقت جب یہ سزا انہیں ملے گی اور ان کی شکلیں بگڑیں گی تو ان کو ایک بات یاد دلائی جائے گی. وہ کہیں گے یا اللہ نکال یہاں سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا یاد کرو اس وقت کو, الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ یعنی یہ چہرے کن کے بگڑیں گے؟ جو سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن گئے. تم پہ میری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی, تم نے سب پتا تھا, تمہیں سنا ہوا تھا, فکنتم بہا تکذبون, سن سنا کے تم جھٹلا ڈالتے تھے, یقین نہیں کرتے تھے, سنی انسنی کر دیتے تھے. قالو, وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی, یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے نہ سنا نہ مانا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم تو بہکے ہوئے لوگ تھے, بھٹکے ہوئے لوگ تھے, اپنے اصل مقصد سے ہی غافل تھے, ہماری تو ساری کوششیں کسی اور ہی سمت لگی ہوئی تھی. ربنا اخرجنا منہا, یا اللہ ہمیں اس سے نکال, اس سے ہمیں نکال. فَإِنْ عُدْنَا, اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پھر لوٹے, اگر ہم نے ایسے ہی کام کیے, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو ہم ہی ظالم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں قَالَ اخْسَوْا فِيهَا, فرمائیں کہ دور رہو اسی میں. عربی میں اخسا کہتے ہیں کتے یا سور کو دھتکارنے کو, جیسے ہمارے ہاں بھی کتے کو دھر دھر کہتے ہیں نا. دھر دھر کیا کلمہ ہے؟ دھتکارنے کا. تو کوئی شخص اللہ کی جناب میں فریاد بھی شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی نہیں سنے گے, ایسے ہی اس کو دھتکار دیں گے جیسے دنیا میں کوئی کتے کو دھتکارتا ہے کہ جاؤ جاؤ یہاں سے, ولا تکلمونی, مت بات کرو مجھ سے, تم تو بہت ہی ظالم ہو. کیا ظلم تھا ان کا؟ انہ کان فریق من عبادی, میرے بندوں میں سے ایک گروہ, یقولون, جو کہتا تھا ربنا آمنا, یا رب ہم مان گئے, فاغفر لنا, تو ہمیں بخش دے, ورحمنا, ہم پہ رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے, سب سے بڑھ کر رحیم ہے. یعنی جنہوں نے آخرت کو حقیقت مانا, موت کو یقینی چیز سمجھا, اس کے لیے تیاری کی, اور اپنی کوتاہیوں پہ ہمیشہ نظر رکھی, اور اپنے آپ کو قصوروار قرار دیتے رہے اور معافیا مانگتے رہے, رحم کی درخواست کرتے رہے, لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے رہے. فاتخذتموہم سخریا, تم نے ان کو ایک مذاق بنا لیا. سخریا لطیفے کی طرح کی چیز کو کہتے ہیں, جیسے لطیفہ ہماری زبان میں بولتے ہیں, اسی طرح سخریا, تم نے ان کو لطیفہ سمجھا, ہنسنے کی چیز. لطیفہ سن کے جیسے ہنسا جاتا ہے نا, تم نے ان کو کوئی کھیل تماشا سمجھا تھا, ان کی زندگی کو تم نے ایک لطیفہ بنا لیا تھا کہ جن کے اعمال کو, جن کی باتوں کو, جن کی دعاؤں کو سن کے تم ہنستے تھے. حتی انسوکم ذکری, اور تم اتنے حد سے گزرے کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی, میرا ذکر بھی بھول گیا کہ یہ تو میرے احکام ہے. وکنتم منہم تضحکون, اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے, یعنی ان کے اس طریقہ زندگی پر کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور خود کو قصوروار سمجھتے ہیں. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, میں نے آج ان کو ان کا بدلہ دے دیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا, ان کے صبر کی وجہ سے, کہ تمہاری باتیں سن کے انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا, اپنا راستہ نہیں چھوڑا تھا. صبر یہی تو ہے کہ انسان نیکی کا جو ارادہ کر لے وہ لوگوں کی باتوں اور مذاق اڑانے پہ توڑ نہ دے, چھوڑ نہ دے, کبھی بھی شیکی نہ ہو, پھر اس میں ہلے نہ اپنی جگہ سے. تو صبر کیا ہے؟ نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرنا, چاہے ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے, چھوڑے تو کیا مذاق بھی اڑائے. انہم ہم الفائزون, دیکھو ان کا بدلہ, وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, اب ذرا یاد کرو دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو, کتنے سال جیے ہو کہ تم نے دنیا سے دل لگا لیا تھا. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, اس وقت وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ,
پورا دن بھی نہیں. فصل العادین، گننے والوں سے آپ پوچھ لیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں واقعی تھوڑا رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں دنیا میں پتا ہوتا، کاش یہ بات تمہیں دنیا میں معلوم ہوتی، کاش وہاں تمہیں سمجھ آ جاتی کہ تھوڑے دن کے لیے آئے ہو تو اس بڑے دن کے لیے تھوڑے کو قربان کر دیتے. افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا تھا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا، فضول میں، بے مقصد. عبث کیا ہوتا ہے؟ بس ایسے بیکار کھیل کود. یہ تم سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، زمین پہ لوگوں کو بھیجا، وہ جو جی میں آئے کریں اور پھر چلے جائیں یہاں سے اور کچھ بھی نہ ان پہ گزرے، کوئی حساب کتاب نہ ہو، پھر تو یہ ایک بڑی بیکار سی بات لگتی ہے کہ اتنے لوگ زمین پر ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کے سب چیزوں کا. تو دنیا میں رہنے کا یہ انداز نہیں، یہ سارا انتظام اس لیے تھوڑی کیا گیا کہ آپ آئیں یہاں اور تفریح فرمائیں. تو اگر دنیا میں کسی ایک عمارت میں آپ کو اس لیے اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ یہاں تفریح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی ساری زندگی کو تفریح بنا لیا بے مقصد، کہ کوئی مارے، کوئی پیٹے، کوئی روئے، کوئی دھوئے، کسی پہ ظلم ہو، کوئی ظلم کرے اور آخر میں سب کو ختم کر دیا جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی جزا سزا ہی نہ ہو، کوئی رزلٹ ہی نہ ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم سمجھتے تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے واپس. فتعالى اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے کہ اس طرح کے بیکار کام کرے اور ایسی دنیا بنائے جس کا کوئی انجام نہ ہو. فتعالى اللہ الملک الحق، ان ساری باتوں سے اللہ بہت بلند ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا مالک. ومن يدع مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ پکارے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فانما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس اس کو دینا پڑے گا، اس کا حساب لیا جائے گا. جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھے وہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا. انہ لا یفلح الکافرون، بات یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. وقل، اور آپ کہیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا کیجئے؟ رب اغفر، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے. اور آپ کتنا پڑھتے تھے استغفار؟ دن میں 70 اور 100 بار. رب اغفر وارحم، اللہ بخش دے، رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر تو بخشش ہو نہیں سکتی. صرف اعمال اور کوششیں کافی نہیں اس بڑی جزا کو پانے کے لیے. جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی قیمت دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ہمارے پاس وہ کون سے عمل ہوں گے کہ جہاں ہم اتنی بڑی جنت خرید سکیں؟ تو صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی اس کے انعام یافتہ بندوں کو. جنت کوشش کے نتیجے میں نہیں بلکہ انعام کے طور پر، جو اس کے انعام کے قابل بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بسائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت مثل النار نام محاربها وما رأیت مثل الجنت نام طالبها، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز کو چاہنے والا سو گیا ہو. جہنم کا عذاب کتنا ہولناک ہے مگر آدمی اس سے غافل ہے. جنت کی نعمتیں کتنی لذیذ ہیں مگر آدمی کو اس کا کوئی شوق نہیں. یقیناً یہ زمین پر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب بات ہے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ انسان کے سامنے یقینی طور پر دو چوائسز میں سے ایک ہو، جنت اور جہنم، اور وہ دونوں آرام اور تکلیف کے اعتبار سے آخری حدوں کو چھو رہے ہوں، اور پھر ان کی طرف بڑھنے والوں کا یہ ایٹیٹیوڈ، لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی آگ کے شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دے. وہاں جا کر کوئی نہ سو سکے گا. لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو. ہر آدمی بے ہوش نظر آتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں. حالانکہ موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا. موت کے مقابلے پر سب عاجز ہیں، امیر غریب، عورت مرد، بوڑھے جوان، علم والے بے علم والے، انبیاء صلحاء شہداء، سب کے سب. یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکا. موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا. انسان کتنا زیادہ مجبور ہے مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے. آدمی وعدہ کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے اوپر کسی کا ایک حق آتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا. آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا. وہ دوسرے کے اوپر یک طرفہ الزام لگاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ چھوٹوں کو نظر انداز کر کے بڑوں کا استقبال کرتا ہے. وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابع کرنے کی بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے. وہ زور آور سے دبتا ہے
اور بے زور کو ستاتا ہے۔ وہ خدا کو مرکز توجہ بنانے کی بجائے خود اپنی ذات کو مرکز توجہ بناتا ہے۔ وہ جنت کے اشتیاق اور جہنم کے اندیشوں میں جینے کی بجائے دنیا کے شوق اور دنیا کے اندیشوں میں جیتا ہے۔ آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اپنی اس روش سے اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل ثابت کر رہا ہے۔ وہ انسان جس کو اسی چیز کا شوق نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ وہ انسان جو اسی چیز سے سب سے زیادہ بے خوف ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ خوف کرنا چاہیے۔ لیکن ہوش کب آئے گی ان سونے والوں کو؟ حتی اذا جاء احدہم الموت، آنکھیں اس وقت کھلیں گی سونے والوں کی جب موت کا وقت آ جائے گا، موت سر پہ کھڑی ہوگی اور بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اس سے کون مبرہ ہے، کون ایگزمپٹڈ ہے، کس کو یہ وقت فیس نہیں کرنا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں اس حقیقت سے فرار حاصل کر سکتی ہوں؟ ہر چیز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، گرمی کو، سردی کو، دھوپ کو، ٹھنڈک کو، بھوک کو، پیاس کو، بیماری کو، مال و زر کے لاس کو، نقصان کو، لیکن موت کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا۔ نو وے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جائے تو بھی فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے۔ نہ زمین پر نہ آسمان پر کوئی جگہ، کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ بھاگ سکے۔ یہ گرفتاری لازمی ہے۔ انسان غم کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے دنیا کی گرفتاریوں پر کہ مجھے پکڑ نہ لیا جائے، لیکن وہ پکڑ جو ہر ایک کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، ہر ایک کو اسی دروازے سے گزرنا ہے، کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں۔ چاہے آپ نیک ہو کے جئیں یا بد ہو کے جئیں، گزرنا ایک ہی رستے سے ہے۔ اسی لیے احد کا لفظ آیا یہاں پر، حتی اذا جاء احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کے پاس جب موت آتی ہے، اگلی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں جو آج تک دیکھے نہ گئے، جن کے بارے میں سوچا ہی نہیں، جن کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا، جن کو کبھی اہمیت بھی نہیں دی گئی۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، جس کی تیاری ہی نہیں کی، وہ وقت آ پہنچا اور اچانک آ گیا۔ کیسا ہے یہ وقت؟ جدائی کا، دنیا سے جانے کا، چھوڑنے کا۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، اس وقت انسان کہتا ہے یا رب واپس بھیج۔ آخرت کا دروازہ کھلنے پر جو سین وہ دیکھتا ہے دوسری دنیا کے، جو آج تک اس نے سنے تو تھے، دیکھے نہیں تھے، اور جن کے بارے میں اس کا یقین پختہ نہیں تھا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی سچائی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق لے کے آ پہنچی۔ کون سا حق، کون سی سچائی؟ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ سچائی جس سے تو بھاگتا تھا، جس کے بارے میں تو سوچنا نہ چاہتا تھا، جس کے بارے میں تو آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا، آج تجھے دکھایا جا رہا ہے۔ تو جو ہی وہ دروازہ کھلتا ہے، انسان کو سچائی نظر آتی ہے جس کو وہ مان نہیں رہا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً بلبلانے لگتا ہے، قال رب ارجعونی۔ تو اس وقت خواہ انسان غصہ کرے، خواہ لڑائی کرے، خواہ روئے دھوئے، خواہ بلبلائے، کچھ بھی کرے، خواہ فریادیں کرے، منتیں کرے، سماجتے کرے، عاجزی اور زاری کرے، آہیں بھرے اور کہے یا رب مجھے واپس بھیج۔ اب مجھے یقین آ گیا، اور کیوں واپس بھیج؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کروں، اب میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگلی دنیا میں نیک بنے سوا نیک اعمال کے بغیر کوئی سکہ چلتا ہی نہیں، کوئی چیز کارگر ہے ہی نہیں، کوئی دوسری چیز وہاں استعمال ہی نہیں ہوتی۔ جو کچھ میں جمع کرتا رہا ان میں سے تو کچھ بھی یہاں فائدہ مند نہیں۔ وہ سب جسے میں اہمیت دیتا تھا، وہ عزت، وہ شان و شوکت، وہ دولت، وہ حشمت، وہ راحت، وہ آرام، وہ سب چیزیں، وہ تو یہ سارے کھوٹے سکے نکلے۔ یہاں تو ایک ہی چیز چاہیے تھی، اور وہ تھا عملا صالحا، نیک کام چاہیے تھے، وہ تو ہے نہیں میرے پاس۔ تو یہ احساس جو اس وقت آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے، وہ سونے والوں کو آج آنکھ کھول کے دیکھ لینا چاہیے۔ قرآن جگا رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے لوگ؟ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں کرتے، اس کو سچا تسلیم نہیں کرتے، پھر کس کو مانیں گے، کس کا یقین کریں گے؟ تو اس کتاب کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے۔ اس سے آنکھیں بند کرنا خود فریبی ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے۔ وہاں جا کر انسان کو پتا چلے گا کہ اصل مسئلہ تو میری زندگی کا یہ تھا کہ میں یہاں کے لیے کچھ تیار کر کے لاتا، عمل صالح لے کر آتا، لیکن میں تو صرف دنیا کے سامان میں ہی جیتا رہا، میں تو صرف دنیا کی زینتیں اور دنیا کی راحتیں ہی دیکھ دیکھ کے
ان کے حصول کے لیے ہی پریشان رہا. کیونکہ ہمارا حال اس دنیا میں کیا ہے، پہلے ہم ایک چیز کی تمنا کرتے ہیں، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو انجوائے کرنے کے بجائے، اس پہ شکر گزار ہونے کے بجائے فوراً آن دا اسپاٹ اسی لمحے حسرت میں پڑ جاتے ہیں. کاش اس سے اچھی لے لیتا، کاش اس سے بہتر لے لیتا، کاش اس سے زیادہ مل جاتی مجھے. اور یوں وہ اس نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور پھر اگلے درجے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. واٹ نیکسٹ؟ اور کیا، اور کہاں، اور کتنا. اور وہ سمجھتا کہ شاید میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، اس حقیقت کو بھلائے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، تم قبر میں پہنچ گئے. اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف اسی مٹی سے بھر سکتا ہے. تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. اور واپس کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میں ذرا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے ہیں پیچھے، وہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، وہ میرا کاروبار کون دیکھے گا، وہ میری جاب کا کیا ہوگا، وہ جہاں میں باس تھا دفتر میرے بغیر چلتا نہیں تھا، اس دفتر کا کیا بنے گا، میرے بغیر تو محفلیں نہیں سجتی تھی، ان محفلوں کا کیا ہوگا. کوئی نہیں یہ سوچے گا. جن چیزوں کا ہم آج سوچتے ہیں نا کہ میں انڈسپینسیبل ہوں، میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اگر میں نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہاں قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آئے گی، سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا. یہ گھر بھی چلیں گے، یہ ادارے بھی چلیں گے، یہ محفلیں بھی سجیں گی، اور یہ بچے بھی جئیں گے، اور یہ والدین بھی رہیں گے، سب چلے گا. یہ دھوکا ہے ہمارا کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ہم بڑے اہم ہیں. نہیں، وہ اہم ہے نمبر 1 جو سب کو چلا رہا ہے، جو ہمارے بعد بھی زندہ ہے، حی لا یموت ہے. تو انسان کیا چاہے گا؟ میں واپس جا کے وہ چھوڑے ہوئے کام کر کے آؤں؟ نہیں، وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا. اب میں صرف ایک مقصد کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، صرف ایک مقصد، اور وہ میں نیک کام کروں بس. یہ مرنے والا سوچے گا. ہم آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ کیا ہم پہ موت نہیں آنی؟ اس وقت سوچنا تو فائدہ نہ دے گا. آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ آج سے کیوں نہیں آغاز کرتے؟ آج سے کیوں نہیں نیکیوں کا دروازہ کھولتے؟ کیوں نہیں اس پر جم جاتے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کافر کی یا نہ ماننے والے کی اس آرزو میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. وہ دنیا میں خاندان قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ نیک کام کرنے کی آرزو کرے گا. کاش مجھے نیکی کا موقع مل جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ بستر مرگ پر، ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا شخص جو مر چکا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے سکے کہ اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اگر تمہیں زندگی ملے تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ وہ اس کو ملنے والی نہیں، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تمہیں زندگی ملے، 1 گھنٹہ مل جائے یا 1 دن مل جائے، کیا کرو گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میں کسی بار میں جاؤں گا کہ کچھ جام اور چڑھا لوں، کسی کسینو میں جائے گا، کسی پارک میں تفریح کو جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ تم سب ہٹ جاؤ، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں. لیکن اس کے پاس اب وہ چانس نہیں رہا. اس بستر پہ خود کو ڈال کے دیکھیے، ایک دن مجھ پہ بھی یہی آنا ہے جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا، جس دن معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہے گا، میرا اختیار چھن چکا ہوگا. اس وقت میں کیا چاہوں گی اور کر نہ سکوں گی، وہ آج کر سکتی ہوں. آج موقع ہے، آج طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہوش بھی ہے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے. آج کر سکتی ہوں، آج کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جو کل رونا ہے وہ آج کیوں نہیں رو لیتی؟ وہ جو کل سوچنا وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتی؟ مجھے آج سوچنا ہے، آج سے ایک نیا عزم لے کر زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانا ہے، مجھے نیکیوں کے رستے پہ چلنا ہے، مجھے نیکیوں کے مواقع کو نہیں گنوانا، مجھے اپنے وقت کا بھرپور اور درست استعمال کرنا ہے. یہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں گنوا سکتی، کسی کی خاطر اسے نہیں ضائع کر سکتی. اور ہاں، اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، وہ کہیں گے کیوں جائیں، کس لیے جائیں، نہیں جانا چاہتے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک اعمال ساتھ لے کے گئے ہوں گے، جن کے پاس زیادہ راہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے، یعنی اب ایک مومن کے لیے، نیک کام کرنے والے کے لیے جب موت کا دروازہ کھلتا ہے، دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے موت کے ذریعے، تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اپنے اعمال کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، رحمت کے سامان نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمیٹتا رہا اس دنیا میں، لمحے لمحے یہی کوشش کرتا رہا کہ کچھ کما لوں، کچھ لے لوں. تو وہ جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس کو نظر آتی ہے، سجا ہوا. تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، کیا خیال ہے، کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے؟ تو وہ کہتا ہے،
میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کے کیا کروں گا؟ مجھے کوئی شوق نہیں واپس جانے کا، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے دیدار کے شوق میں جیتا تھا، میں اس کے لیے تڑپتا تھا، میں تو اس کی یاد میں جیتا تھا، مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی، مجھے واپس نہیں جانا، خواہ اس کے بچے چھوٹے ہوں اور خواہ اس کے کاروبار پیچھے رہتے ہوں اور خواہ اس کے دفتر خالی ہو گئے ہوں، وہ نہیں جانا چاہے گا۔ وہ کہے گا مجھے نہیں جانا اس گھٹن والی دنیا میں جہاں لمحہ لمحہ امتحان تھا، میری روح تو آج آزاد ہو گئی، میں تو غموں سے نجات پا گیا، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ۔ لیکن اس کے برعکس جب کسی ایسے شخص سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، جس نے آخرت کی تیاری ہی نہ کی ہو، تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، واپس لے جاؤ، اب میں ذرا کچھ کر کے آؤں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو حضرت عائشہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا عائشہ نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے آگے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہوں اس دنیا کو اور میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی یہ نہیں جو مجھے جنت میں جانا ہے، اسے کیا شوق ہوتا ہے؟ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے برعکس ایک کافر کو، ایک منافق اور فاسق کو جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے تو اس وقت اسے نظر آ جاتا ہے کہ آگے کیا بھیانک انجام ہے، وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ چوری چکاری، وہ غلط کاری، وہ دھوکے، وہ فراڈ، وہ ساری چیزیں، وہ حرام کاریاں، وہ ساری سامنے کھڑی ہیں انتظار میں، آؤ ہم تمہیں مزہ چکھائیں۔ اس وقت اس کو سخت ندامت اور پریشانی ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے واپس جانا ہے، لیکن پیچھے سے دروازہ بند، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، دروازہ بند، آہنی گیٹ بند، کوئی واپسی نہیں۔ ایک جانا نہیں چاہتا، اس سے پھر پوچھا جاتا جانا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں، مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے۔ وہ جی اس لیے رہا تھا، اس کی تو زندگی کا مقصد یہی تھا کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا میں اس کو خوش کر لوں، تو اس کو تو بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی، وہ تو آگے بڑھے گا ہی، وہ کیوں جائے گا پیچھے؟ اس کے لیے اس دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں کہ جس کے لیے وہ جیے، اس کے لیے جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ تو سامنے ہے، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا۔ اگر آپ کی محبوب ترین چیز آپ کے سامنے ہو، آپ پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر کیوں دیکھیں گے؟ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ محبوب چیز سامنے ہے، آپ کی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور جس کے سامنے بھیانک منظر ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا اور وہی واپس جانا چاہے گا، اور جب لوٹے گا تو دیکھے گا دروازہ بند۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا ہرگز نہیں، امپاسبل، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو صرف ایک بات ہے، یہ تو صرف کہنے کی ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی مومن سے، نیک شخص سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی دیگر سوالوں کے علاوہ۔ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں، دو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں، جواب دینے والا ایک ہے، سوال کرنے والے دو ہیں، اور نام بھی آپ دیکھیے ذرا، منکر اور نکیر۔ منکر کا کیا معنی؟ جس کا انکار کیا جائے، اور نکیر بھی جس کا انکار کیا جائے، فعیل کے وزن پر اور مبالغہ۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر ہر طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ تب مردہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزشت سناؤں۔ میں جا کے انہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ یاسین میں شہید کیا جانے والا شخص کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ شہید بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے، یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں، ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگا سکتا ہے، اس طرح تم قیامت تک آرام کرو۔ اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی،
اندھا بن کے جیا. میرا دین کیا تھا؟ بس جو لوگوں کا دین تھا، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم. فرشتے کہیں گے ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا، زمین باہم مل جائے گی. پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی اور تا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا. تو بہرحال جب ایک خراب شخص یہ کہے گا مجھے واپس جانا ہے، تو کہا جائے گا یہ صرف بات ہے جو کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بول رہا ہے، کوئی اس نے جا کے اچھے کام نہیں کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے کرنا ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ میں بھی کر لیتا ہے. اس بات کی وضاحت ایک اور واقعے سے ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. چور نے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، اس دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا. حضرت عمر نے اس کی یہ بات سنی تو ایک درہ لگایا اور فرمایا ایک تو چوری کرتے اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو. حضرت عمر نے اسے سزا کا حکم دیا. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی تو یہ پکڑا نہ جاتا، کیونکہ پہلی دفعہ غلطی کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا اور نہ اس کا راز فاش کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے. تو قیامت کے دن بھی جس کو پکڑا جائے گا وہ عادی مجرم ہوگا، اور اس کی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ جن میں وہ توبہ کر سکتا تھا، جن میں وہ باز آ سکتا تھا، جن میں وہ رک سکتا تھا. کیونکہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے، پٹک جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے یا چھپ کے غلط کام کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس غلط کام پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید رک جائے، اس کو مہلت دی جائے. لیکن جو شخص مرتے دم تک نہیں توبہ کرتا، وہ مر کے جو توبہ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹی توبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اور اب ان کے بیچ میں تو ایک دیوار حائل ہو گئی، ایک پردہ آ گیا، ایک آڑ آ گئی. برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے، جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے. کوئی روحیں پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے یا رونے نہیں آتی. مکمل رکاوٹ، پردہ. اب کیا ہے؟ اب تو آگے کی منزلیں ہیں، اور اگلی منزل اب کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت. ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں کہ ثقلت فی السماوات والارض والساعة ادھا وامر، کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں. زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے. ابھی آپ دیکھیں نا جو سونامی کا ڈیزاسٹر آیا تو جن علاقوں میں آیا ہے بس وہ وہیں تک ہی رہا نا. جو زلزلہ وہاں پر آیا اور زمین پھٹی وہ ایک ہی جگہ تھی نا، وہیں پر. آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ وہاں زلزلہ آیا. اور وہ زلزلہ کیسے تھا؟ ریکٹر سکیل پر 9 کے عدد کو چھو گیا تھا. زلزلے کی طاقت ایسی تھی جیسے ایک جگہ پہ بیک وقت 950 ایٹم بم پھینکے گئے ہوں. ایک ایٹم بم سے کتنی تباہی آتی. اور وہ جو ایک جگہ پھٹی اور زمین اندر سے اس کی پلیٹیں ہل گئیں، اوپر نیچے ہو گئیں، وہ اتنا شدید زلزلہ تھا اور اتنے شدید دھماکہ تھا کہ جیسے ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 950 عام بم نہیں، ایٹم بم مارے گئے ہوں. اور پھر بھی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ زمین پہ کوئی زلزلہ آیا. وہ تو ہم نے ٹیلی ویژن اخباروں میں دیکھا تو پھر پتا چلا. اس جگہ کو سائنٹسٹ رنگ آف فائر کہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے اسی ایریا میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین کے دوسرے حصے پہ نہیں پتا چلتا وہ کیا دھماکے تھے، وہ کیا آفت تھی. یہاں آپ نے صرف خبروں سے دیکھی پڑھی، خود نہیں محسوس کی. آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا زلزلہ کیا زلزلہ ہوگا، کتنی زمین ہلے گی اور کتنے سمندر پھٹیں گے اور کتنے پانی سمندروں کے سک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ وہ شور ہوگا جو پوری زمین پر بیک وقت ہوگا. ٹھیک ہے کچھ لوگ اس دن امن میں ہوں گے، لیکن کیا ہم واقعی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے، امن والوں میں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا، لیکن آپ نے خود پڑھا کہ انبیاء کا حال کیا ہوگا، شہداء کا، صلحاء کا. یعنی وہ ایک ایسا منظر اور ایسا سین ہوگا کہ نیک سے نیک شخص بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. اگرچہ وہاں عرش الہی کا سایہ بھی ہوگا، اگرچہ وہاں حوض کوثر بھی ہوگا، لیکن وہ کس کے لیے؟ وہ سب کے لیے نہیں ہے. تو حوض کوثر پہ کچھ لوگ جا رہے ہوں گے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے، آپ کی امت ہی کو صرف وہاں آنے کی اجازت ہوگی نا. تو امت میں سے بھی ان لوگوں کو پرے پھینک دیا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا، خواہ وہ کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں،
تو ہم کہاں سے جانتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں ہوں گے؟ اور عرش الہی تلے جو 7 لوگ ہیں ان میں سے کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں کوئی توجہ ہے؟ تو وہ دن معمولی دن نہیں. اور اگر ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ یہ صرف یک طرفہ تصویر ہے، دوسری باتیں نہیں بتائی گئی، تو بھی ہمیں اپنے آپ کو وہاں پلیس کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور ہم کہاں ہوں گے اگر پیغمبروں کے اوپر یہ کیفیت ہوگی. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو ان کے بال بال سے خون رسنے لگے گا، ایسا خوف ہوگا. ہم نے جس طرح دنیا میں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا ہے، ہم آخرت کے بارے میں بھی اتنے ہی کیئر لیس ہیں. کیا فرق پڑتا ہے، دیکھا جائے گا جب آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب امن میں رہنے والوں میں سے ہوں، لیکن کس کو خبر کہ اس کا آخری وقت کس طرح آتا ہے. کیوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں اور کہا جائے صرف ایک شخص نہیں جا سکتا، تو مجھے پھر بھی ڈر رہے گا کہیں وہ میں تو نہیں، کہیں وہ میری بات تو نہیں. تو قیامت کے دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا، اور سور کا پھونکنا پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے، تو ساری رشتہ داریاں ختم. اہل عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت تھی. لوگ کسی بھی آفت اور کسی بھی مصیبت کے وقت کہاں رجوع کرتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کی طرف. یعنی اسٹرانگ قبائلی سسٹم تھا نا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنا ان کا آپس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے. تو قیامت کے دن وہ سارے رشتہ دار اور دوست جن پہ وہ دنیا میں بھروسہ کرتا تھا وہ سب چھوڑ بھاگیں گے اس کو. فلا انصاب بینہم، اور پھر ولا یتساءلون. اور تساؤل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے سے حق مانگنا. کوئی کسی سے مدد مانگ ہی نہ سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کوئی بوجھ سے لدا ہوا، گناہوں سے لدا ہوا شخص اگر کسی اور کو بلائے گا بھی، ان تدعو مثقلۃ الی حملها، کسی اور کو پکارے آؤ ذرا میرے گناہ تھوڑے سے تم اٹھا لو، میری کمر ٹوٹ رہی ہے، لا يحمل منه شیء، ایک گناہ بھی اٹھا کے اس کی کمر ہلکی نہیں کرے گا. ولو کان ذا قربا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، عزیز ترین ہی کیوں نہ ہو. آج تو بات ہے عمل کی، لائے کیا ہو، ساتھ کیا ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جن کے اوزان بھاری ہو گئے، جن کے اعمال نامے وزنی ہو گئے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ اعمال کی. کیسے اعمال کی؟ جو اسے وہاں فائدہ پہنچائیں. یہ اعمال نامے کس چیز پر مشتمل ہوں گے؟ ان اعمال ناموں میں کیا کچھ ہوگا؟ اعمال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ وہ کام جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے، وہ آثار جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے، ما قدموا و آثارہم، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. اور اس کے علاوہ شہیدوں کا خون، علماء کی روشنائی جس سے کتابیں لکھی گئیں، ان سب چیزوں کا بھی وزن ہوگا. اسی طرح وہ علم جو ہم بانٹتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں تک لے جاتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. فضل العلم ایک کتاب ہے، اس میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا اعمال نامہ لایا جائے گا اور ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا، لیکن پلہ ہلکا ہوگا کچھ. اب یہاں کامیابی کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پہنچ سکے گا، آگے کامیاب ہوگا. اب جب وزن کیا گیا کچھ نیکیاں کم نکلی، کچھ پوائنٹس کا فرق آ گیا. اب کیا ہو؟ اتنے میں اس شخص کے پاس بادل کی طرح کی ایک چیز لائی جائے گی، کوئی چیز آئے گی اور تو اس کو بھی اس میں رکھ دیا جائے گا اور یوں پلہ بھاری ہوگا. اس وقت اس سے پوچھا جائے گا، اے شخص تم جانتے یہ کیا چیز تھی؟ یہ بادل کیا تھا؟ وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں. تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو لوگوں میں بانٹتا تھا، یہ وہ تیری بھلائی ہے جو تو نے دوسروں کے ساتھ کی. آثار ان کو بھی پھر وزن میں رکھا جائے گا. لیکن آج ہم اس معاملے میں کتنے بخیل ہیں. پتہ ہوتا بھی ہے تو بھلائی اور خیر آگے نہیں لے جاتے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود اگر کہیں بیٹھ کے نفل پڑھ لی، اپنے لیے خود کچھ کر لیا، ہمارے لیے وہی کافی. کیا پتا وہ کافی نہ ہو، ساری زندگی بھی آپ سجدے میں پڑے رہے ہیں تو کافی نہیں ہے. لہٰذا اپنے اندر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انکنڈیشنل بھلائی کیا کریں دوسروں کے ساتھ، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو روشنی دیتی ہے انسان کو، جو لوگوں کو آنکھوں کی روشنی، بصیرت کی روشنی عطا کرتی ہے. آپ آج دوسرے کا بھلا کریں گے، کل آپ کا بھلا ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی نیکی، ایک نیکی صرف، وہ جنت میں جائے گا. اور جس شخص کی سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو،
تو وہ دوزخ میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ نہیں کہتے کہ والمیزان حق، میزان حق ہے. کیا مطلب ہے میزان حق ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والا ترازو ہے؟ نہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ہم آج کیوں نہیں اچھائی برائی میں فرق کرتے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یا کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں اچھا کر لو تو بھی ٹھیک ہے، برا کر لو تو بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم زندگی اسی طرح تو گزار رہے ہیں. وقت استعمال کر لو تو بھی اچھا، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. دنیا میں کچھ کر جاؤ تو بھی اچھا ہے، نہیں کر سکتے تو بھی کیا ہوا. ہمارا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اسی لیے تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں یقین نہیں کہ سب تول ہوگا، یہ سب باتیں سچ اور حق ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. کیا ہے وہ جہنم؟ تلفح وجوہہم النار، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہو کے پڑے ہوں گے، منہ بگاڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے منہ والے ہوں گے، بگڑی ہوئی شکلوں والے. آگ ان کے چہرے بگاڑ دے گی. کالے کا معنی کیا ہے؟ ہونٹوں کا سکڑ جانا، دانتوں کا نکل آنا، چہرے کا بگڑ جانا، تیوری چڑھانا، یعنی سکڑ کے وہ جیسے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں نا منہ پہ، یعنی کھال سکڑ جائے گی، بگڑ جائے گی. ایک بچی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ اس سال ہم الہدا کی ایک ٹیم سول ہسپتال گئے. یعنی الہدا کا ایک سوشل ورک کا پروگرام ہے جس میں بچیاں مختلف ہسپتالوں میں، جیلوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دین کی تعلیم کا بھی بندوبست. تو کہتے ہیں کہ اس سال ہماری ٹیم جو ہے وہ سول ہاسپٹل گئی. وہاں پہنچ کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جلے ہوئے مریضوں کے وارڈ میں جائیں. جب ہماری انچارج نے یہ ڈیسیژن لیا تو ہم سب گھبرا گئے کہ ہائے جلے ہوئے لوگوں کو کیسے دیکھیں گے. ہم اپنے ساتھ مریضوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کیسٹس اور دعاؤں کے کارڈز لے کر گئے تاکہ ہم مریضوں کو کچھ دلاسا دلائیں، یعنی کچھ دعائیں بتائیں اور کچھ سننے کے لیے دیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے. خیر ہم وہاں جب اندر داخل ہوئے تو جو ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے. ہم نے وہ مریض بھی دیکھی جو سر سے پاؤں تک جلے ہوئے تھے. ایک خاتون جن کو میں نے دیکھا ان کا بالکل وہی حال تھا جو ہم نے پڑھا کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. میں نے ان کو بہت قریب سے جا کے دیکھا، ان کو جا کر ملی. مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال لیا، یعنی شکل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے ان کی اجازت سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرے کی کوئی کھال نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، تکلیف سے برا حال تھا. اس وقت میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہم اجرنی من النار. اس سے پہلے یہ دعا میں نے کبھی اتنی شدت سے نہیں مانگی تھی، یعنی اتنی ڈوب کے یہ دعا کبھی نہیں مانگی تھی اللہم اجرنی من النار. کہتے وہ منظر نہایت تکلیف دہ تھا. پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو دعاؤں کا کارڈ دیا تو مریضہ نے کہا کہ جس رب نے جلایا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا. یہ یقین اور بھروسہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جو لوگ جہنم میں جلے وہ کیسے شفا پائیں گے؟ ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ ان کو کون بچائے گا؟ ہم آج کیوں نہیں تڑپتے لوگوں کو ساگ سے بچانے کے لیے تاکہ ہماری اپنی بھی نجات ہو جائے، ہم خود بھی بچ جائیں. تو یہ مریضہ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ کہتی ہیں کہ یہ فٹس کی مریضہ تھی، یعنی ان کو فٹس پڑتے تھے اور ایک دن چولہا جلا رہی تھی کہ دورہ پڑ گیا اور پوری کی پوری آگ ان کے جسم کو لگ گئی اور وہ ہوش میں نہیں تھی، اس لیے پوری کی پوری جل گئی تھی. اس کی کیس ہسٹری یہ تھی، کیونکہ جب تک انسان جاگتا ہے یا ہوش میں ہوتا ہے تو وہ آگ سے بچتا ہے، تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے پھر وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں آ رہی ہے اس تک. ہم بھی اگر ہوش میں نہیں آتے، ہم بھی اگر نہیں جاگتے کہ آگے کیا ہے ہمارے اور کیا کیا چیزیں اس آگ کو بھڑکا رہی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو ہمارے اپنے ہی بدعمالیاں، جتنے بھی غلط کام ہیں، حقوق العباد میں زیادتیاں، اللہ کے عہد میں کمی، یہی چیزیں تو ہیں جو جہنم کو بھڑکا رہی ہیں. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. قصور کیا تھا ان لوگوں کا جن کو یہ سزا ملی؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم. اب جو چیخ چلا رہے ہو تمہیں یاد ہے تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی، تمہیں میری آیات سنائی نہ جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے رہے. یہ بھی ایسی مولویوں کی بات ہے، یہ بھی ایسے ہی بس بہانے ہیں، یعنی دین سے انحراف کی ساری باتیں تم کرتے نہ تھے؟ تم نے اس قرآن کو سچا تو نہیں مانا؟ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح یقین نہ کرنا اور اس کو بس ایسے ہی سمجھ کے چھوڑ دینا. یہ مولویوں کا کام، ان کے دماغ پھرے ہوئے ہر وقت بس قرآن قرآن اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بس یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں. ایسی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بس ہلکا کر لیتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں. جیسے کوئی غفلت میں سو رہا ہو نا اور اسے کوئی کہے جاگو، دیکھو اٹھ جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے اوپر آگ آ جائے گی، تو وہ آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کھولے اور کہے اچھا جاؤ جاؤ، تم ایسی باتیں کرتے رہتے اور پھر سو جائے. ہمارا حال یہ ہے.
ہم سنتے بھی ہیں یہ باتیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں، انہوں نے کہاں سے کس سے گھڑ لی، اور پھر وہی کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. عمل میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب انسان یقین کرتا ہے ان چیزوں کو کہ یہ سچ ہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہاں اعتراف کر لیں گے یا اللہ یہ ہماری بدبختی تھی، ہماری بدقسمتی تھی، یہ ہمارا خود پہ ظلم تھا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بہکے ہوئے لوگ تھے، ہم تو اصل مقصد بھولے ہوئے تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا ہم دنیا میں کیوں آئے تھے. ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں اس سے نکال، تو بڑا مہربان رب ہے، ہمیں نکال اس سے. فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم ایسا کریں، ایک چانس ہمیں دے دیں، ہم دنیا میں جا کے کچھ اچھے کام کریں، اگر پھر ہم ایسے کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے. اس وقت انسان جب اپنا انجام دیکھے گا پھر لوٹنے کی باتیں کرے گا اور کہے گا اب نہیں کرتا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، وہ مہربان رب کیسے جواب دے گا ایسے لوگوں کو؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے حکموں کے ساتھ بھی تو یہی کرتے رہے نا، جاؤ جاؤ، چھوڑو چھوڑو، دور دور. ایسے ہی تو ہوتا ہے نا رویہ بعض لوگوں کا دین کے ساتھ، بس کرو بس کرو، چپ کرو چپ کرو، مت سناؤ، رکھو اپنے پاس. تو کل قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان سے بھی یہی کہا جائے اخسؤ فیہا، در در، جیسے کتے کو در در کرتے ہیں نا، ایسے ہی وہاں اخسؤ فیہا، جاؤ پڑے رہو، مت بات کرو. پورے قرآن میں ایک چیز آپ کو بہت کامن نظر آئے گی کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں نا لوگوں کے، ویسے ہی سزا بتائی جاتی ہے. جو وہ دنیا میں کریں گے ویسے ہی جزا پائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کاغذ کی ایک طرف جو کچھ آج ہم لکھ رہے ہیں دوسری طرف وہی نظر آئے گا نا جو ادھر لکھا ہوا، ایگزیکٹلی وہی پرنٹ دوسری طرف نظر آئے گا، نہ زیادہ نہ کم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا؟ نہیں، وہی ہوگا. اگر تم احسان کرو گے، تم اچھا کرو گے، تمہیں بھی ویسے ہی ملے گا، اور اگر تم غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اگر تم قرآن کو ہلکی چیز سمجھتے ہو، معمولی چیز سمجھتے ہو، تو پھر قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اگر آج تم اللہ کی بات کی اہمیت نہیں دیتے، کل تمہاری بات کو کیا اہمیت دی جائے؟ ایسے کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یہ ظلم تو نہیں. کچھ لوگ ایسی آیتیں پڑھتے تو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو پھر ایسے کیوں کہے گا؟ آپ کہتے ہیں وہ 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا، وہ ایسا کیوں بولے گا؟ وہ ہے ضرور مہربان، لیکن ایسا کرنے والوں کو ویسا ہی بولنا ضروری ہے تاکہ اچھے اور برے کا فرق سامنے آئے، ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کے درمیان تمیز کی جائے. آج کاش ہم اپنے رویوں پہ غور کرتے کہ قرآن کی آیات سن کر ہم کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح جواب دیتے ہیں. اور یہ صرف کسی باہر والے کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر غور کرے اور سوچے کہ جب اللہ کا کوئی حکم میں سنتی ہوں، جب کوئی آیت سنتی ہوں تو میرا رسپانس کیا ہوتا ہے. میری جوابی سوچ جو کسی کو نہیں پتا ہوتی، صرف میرے اندر کو پتا اور مجھے پتا ہے اور میرے رب کو پتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے نا ڈائریکٹ. وہ ان کو کہے گا اخسؤ فیہا، دور دور، پیچھے ہو جاؤ، بات نہیں کرو، کیپ کوائٹ. تو ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ جب میں قرآن کا کوئی حکم سنتی ہوں اندر کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اندر کیا آواز ہوتی ہے، سمعنا و اطعنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یا پھر کیا مصیبت ہے، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ تو میری عقل نہیں مانتی اور یہ میرا دل نہیں مانتا. کہیں ایسا تو نہیں ہم دوسروں کو تو انالائز کرتے اور خود کو بھول جائیں. یہ سب کچھ ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ قرآن کے حروف دیکھ کے، الفاظ دیکھ کے، آیات دیکھ کے، سن کے کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں میں. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مت بولو. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے. ختم کہتے ہیں نا سیل کو. آج ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، بولنے نہیں دیا جائے گا. بہت بول چکے تم دنیا میں وقت بے وقت. انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یقولون، جو کہا کرتا تھا، کیا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے. انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ. اب یہ خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے. کون ہے وہ گروہ جو یہ دعائیں مانگتا ہے؟ ابھی انہوں نے آخرت میں دیکھا کچھ نہیں، کوئی عذاب نہیں دیکھا، کوئی دوزخ نہیں دیکھا. یہ بھی اسی طرح پردے میں ہے جیسے یہ ظالم لوگ پردے میں ہیں آخرت کے بارے میں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل فرق ہے. یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور رحم کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں. یا رب تو رحم فرمانا، ہم رحم کے محتاج ہیں، ہمیں تیری رحمت چاہیے، تو سب سے بڑھ کے رحیم ہے. یہ پکار کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ بول کس کی ہو سکتے؟ یہ الفاظ کس کے ہو سکتے؟ جس کو زبردستی کان سے پکڑ کے رٹوا دیے جائیں
اور اسے وظیفے کی طرح پڑھوا لیے جائیں. یہ اس کے بول تھوڑی ہوتے ہیں. یہ کون بولتا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین؟ یہ تو وہ بولتا ہے جسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو, تبھی تو وہ معافی مانگتا ہے نا. جو گناہوں کو مانے ہی نہ, جو غلطی کو غلطی نہ کہے, وہ کہے یہ غلطی نہیں ہے, یہ تو سبھی کرتے ہیں, یہ تو میری مجبوری ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. وہ یہ کہہ سکتا فاغفر لنا وارحمنا؟ وہ کیسے کہے گا؟ اس نے تو غلطی مانی نہیں. بخشش تو وہ مانگتا ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہو, جس کے اندر احساس ندامت ہو, میں قصوروار ہوں, میں غلط ہوں. اور یہ سوائے سنجیدہ لوگوں کے اور کوئی نہیں کرتا. ایسے سنجیدہ لوگ جو واقعی آخرت کو ایک حقیقت سمجھیں, اور اتنا سنجیدہ ہوں وہ آخرت کے بارے میں کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک لطیفہ بن جائیں. فاتخذتموہم سخریہ, ایسے لوگوں کو تم نے کیا سمجھا؟ مذاق کی چیز. کب کوئی مذاق بنتا ہے لوگوں میں؟ جب ان کی روش پر چلتا ہے یا کوئی دوسری روش اختیار کرتا ہے. آپ کس پہ ہنستے ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کس پہ ہنستے ہیں. آپ کو ہنسی کس پہ آتی ہے؟ جب کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہو, ہے نا, عام روٹین روش سے ہٹ کے کام کر رہا ہو تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً جو ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ احمقانہ حرکتوں سے لوگ ہنساتے ہیں. تو جو آخرت کے معاملے میں اتنا سنجیدہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں وہ احمق ہو, بے وقوف, دیکھو یہ چیز بھی دے دی, وہ قربان کر دی, وہ چھوڑ دی, تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ چل گیا, یہ کیسے چھوڑ دیا اس نے, یہ کیسے اپنے مال سے نکال دیا اس نے, یہ کاروبار کیسے چھوڑ دیا اس نے, آج تو دنیا میں گزارا ہی نہیں اس کاروبار کے بغیر. ایسے لوگوں پہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. عموماً خاندانوں میں بھی کیا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو جن کے اصول ہوں, جو مین آف پرنسپل ہوں, لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو جی اس کا دماغ چل گیا. دیکھیں گے تو اس پہ مسکرائیں گے, ہنسیں گے, اشارے کریں گے, یہ کہیں اور ہی رہتا ہے. اب نارمل ہو. عموماً لوگ اب نارمل لوگوں پہ ہنستے ہیں. اب نارمل ہو گیا, جیسے وہ پروفیسروں کے, فلاسفروں کے لطیفے بنے ہوئے نا, کیونکہ وہ عام معاشرے سے ہٹ کے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جیتے ہیں, تو لوگ پھر ان پہ ہنستے رہتے ہیں. کیونکہ ان کی اپنے مشن کے ساتھ, اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا وہی کام بن جاتا ہے. لہٰذا وہ عام لوگ کہتے ہیں ان کے دماغ چلے ہوئے, یہ اور لوگ ہیں, یہ اور قسم کے لوگ ہیں. تو اسی طرح جو آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو کہ دنیا میں صرف سچی بات کرے, صرف حق پہ چلے, صرف اللہ کی مرضی کے مطابق چلے, تو عموماً وہ بھی لوگوں کے اندر کیا بن جاتے ہیں؟ مذاق. لوگ ان کو بھی مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں, سخریہ, ہنسنے کی چیز بنا لیتے ہیں. فرمایا تم اتنا کھو گئے ان کا مذاق اڑانے میں, حتی انسوکم ذکری, یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی, یہ بھی بھول گیا کہ میں بھی کچھ ہوں. تمہیں اللہ کا حکم بھی یاد نہیں رہا, تم بھول گئے کہ یہ شخص اگر فکر مند ہے کسی اور چیز کے بارے میں تو یہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہی فکر مند ہے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. کیونکہ اگر کسی انسان کو اللہ کا حکم یاد ہو تو پھر وہ اللہ والوں پہ ہنستا نہیں ہوتا. اللہ والوں پہ وہی ہنستا ہے جو اللہ سے غافل ہو چکا ہو, جو اللہ کی یاد سے دور نکل چکا ہو. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, میں نے آج ان کو بدلہ دیا ہے ان کے اعمال کا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ انہم ہم الفائزون, کہ یقیناً وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, یہ ہیں کامیاب لوگ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ نہیں کہا میں نے ان کو جزا دی کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے, انہوں نے نمازیں پڑھی, انہوں نے لوگوں کے اوپر مال خرچ کیا, یہ کوئی بات نہیں کہی. ایک لفظ کہا میں نے آج ان کو بہترین بدلہ کامیابی کی صورت میں اس لیے دیا کہ انہوں نے صبر کیا. کس چیز پہ صبر؟ یہ لوگوں کے مذاق اڑانے پہ صبر, لوگوں کے رویوں پہ صبر, اللہ کی اطاعت پہ صبر. کیونکہ صبر نہ ہو تو استقامت نہیں ہو سکتی. انسان لوگوں کے مذاق, لوگوں کی حقارت بھری نظریں, لوگوں کے تانے تشنی, رویوں, سب چیزوں کو سہ کے پھر بھی سیدھے رستے پہ کب قائم رہ سکتا ہے؟ جب اس کے اندر ایک صفت ہو, اور وہ ہے صبر. کوئی ہنس رہا ہے, کوئی بات نہیں, سو واٹ, ہنس لے. کوئی بے وقوف کہہ رہے, چلو کہنے دو. کوئی تعلق توڑ رہا ہے, اچھا کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اللہ تو میرے ساتھ ہے اگر لوگ چھوڑ بھی گئے. گویا اس صبر کی وجہ سے اتنی اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے کہ کسی انسان کا کوئی رویہ اس کو نیکی سے دور نہیں کرتا. وہ لوگوں کے رویوں سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا اور نیکی کا رستہ بھی نہیں چھوڑتا. کہتا کوئی نہیں, چھوڑنے والے چھوڑ جائیں, ساری خدائی جاتی ہے تو جائے مگر خدا نہ جائے. جسے پکڑنا چاہیے, جو نمبر 1 ہے, جو سب سے اہم ہے, وہ تو نہیں چھوٹا نا. دیکھیے دنیا میں کوئی اصلاح, کوئی فلاح, کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک کوالٹی اندر نہ آئی, اور وہ کیا ہے؟ صبر. ایسے ہی لوگ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہو. یعنی کامیابی کے لیے اگر آپ سارے کاموں میں سے صرف ایک کام باقی چھوڑیں نا, کہ کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے, تو وہ سارے کاموں میں کیا ہوگا؟ ایک کام صبر. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات بڑی بڑی باتوں پہ تو صبر کر جاتے ہیں اور
کبھی کبھی چھوٹی چیزوں پہ صبر نہیں کرتے. تو صبر بڑی باتوں پر بھی اور چھوٹی باتوں پر بھی. بعض اوقات ہم طویل عرصے تک ایک بات سہتے رہتے ہیں اور پھر چھوٹی سی بات پر پھٹ پڑتے ہیں. گیا صبر، سب ختم. صبر وہ موضوع ہے جس پر روز غور کرنے کی ضرورت ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹا اور یوں سمجھے جیسے کامیابی کا زینہ ہاتھ سے چھٹ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ پہاڑ کے وہ اوپر تک چڑھ جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں چوٹی سر کرنے کی، اور وہاں جا کے آپ کی ہمت جواب دیتی. آپ کہتے ہیں اب میری ہمت جواب دے گی. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ساری زندگی صبر کی، اب ہمت جواب دے گی، اب نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو، جہاں اتنا کھینچا ہے تھوڑا سا اور کھینچ لو. کیسے کیسے شیطان خوبصورت جواب دیتا ہے، نہیں اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب نہیں برداشت ہوتا. کیا تعویلیں ہیں، کبھی عمر کی تعویل، کبھی کاموں کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی. بھئی صبر نام ہی تو اسی چیز کا ہے. صبر ایک خاص وقت تک کے لیے تھوڑی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب تک صلاۃ ہے جب تک صبر ہے، جب تک نماز ہے. اور نماز کب تک؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ تو بوڑھے ہو گئے آپ کیا نمازیں پڑھنی؟ جب تک ہمت ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہوش میں ہو پڑھنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا ٹھہرے ہو، کتنے دن کی تھی وہ دنیا تمہاری. عدد سنین، ذرا سال گن کے بتاؤ، اپنی عمر تو بتاؤ، کتنے سال رہ کے آئے ہو. تو معلوم ہے کیا جواب دیں؟ قالوا لبثنا یوما، ایک دن. پھر کہیں گے نہیں او بعد یوم، شاید دن کا بھی ایک حصہ، پورا دن بھی نہیں. فاسأل العادین، یہ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے کتنا تھوڑا ٹھہرے ہم نہیں زیادہ ٹھہر کے آئے. کاش یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائے نا کہ ایک دن کے لیے آئے. صبر کب آتا ہے؟ جب ہم کیا سوچیں بھئی ایک دن کی تو بات ہے. جب صبر نہ ہو رہا ہو نا، یہی جملہ دہرایا کریں بھئی ایک دن کی تو بات ہے، آ جائے گا صبر. اور وہاں جا کے سالوں لگیں گے ایک دن، اور آج ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اور دیکھا نہیں ہے آپ نے اب تک جتنی زندگی تھی، آپ کہتے ہیں 40 سال کدھر ہیں، ذرا نکال کے لائیں، کہاں ہے وہ؟ ہیں کہیں؟ وہ تو صرف گنتی میں رہ گئے ہیں. ذرا سوچے نا، آج کے دن چڑھنے تک، کل تک کی جو زندگی تھی میری، کل تک کے جو دن تھے، کہاں ہے وہ؟ کسی الماری سے نکال کے لائیں، کسی رجسٹر سے نکالیں، کسی تجوری سے نکالیں، کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ ختم نہیں ہو گئے، ختم، فوت. یہ بھول ہے ہماری. 40 اور 50 ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارا، سب نکل چکا ہے، جا چکا ہے ہاتھ سے، ختم ہو چکا ہے. اور جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو اس دھوکے سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی کہیں گے جو سچے قرآن میں لکھا ہے، یومن او بعد یوم. وہ تو کچھ زندگی نہیں تھی، کس دھوکے میں پڑے رہے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اتنے سالوں کے لیے رہ رہے ہیں اور اتنا سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اتنا کچھ ہونا چاہیے. ابھی تو یہ طویل عمر کیسے گزرے گی؟ یہ جب گزر جائے گی تو انسان کو خیال بھی نہیں رہے گا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ. وہاں لوگ سرگوشیاں کریں گے آپس میں اور کہیں گے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. کوئی کہے گا نہیں 10 دن، کوئی کہے گا نہیں دن، کوئی کہے گا عشیۃ او ضحاہا، صبح یا شام، 2 ٹائم بھی نہیں، 1 ٹائم. لیکن یہاں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے روٹین ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، اپنا سکون برہم نہیں کرنا چاہتے، اپنے دنیا کی عیش و عشرت کو قربان نہیں کرنا چاہتے. یہ مسئلہ ہے نا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک دن ہے تو پھر تو افراتفری ہو جائے گی، پھر تو ساری پرائرٹیز بدل جائیں گی. حق سامنے پڑا ہے، پتا ہے یہ سچائی ہے، لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ پھر قربانی کرنی پڑے گی، پھر نیند چھوڑنی پڑے گی، پھر فلاں چیز چھوڑنی. وہ کیسے چھوڑوں؟ کتنی مصلحتوں کے پردے ہوتے ہیں نا ایک نیک کام نہ کرنے کے پیچھے، کیسے کیسے چھپے ہوئے مفادات ہوتے ہیں اندر. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں واقعی تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، کاش تمہیں پتا ہوتا، کاش تمہیں اس وقت یقین آتا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا ہے؟ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں اصول والے اور ایک ہیں بے اصول. جو اصول والے ہوتے ہیں وہ اصول کی خاطر ہر چیز قربان کرتے ہیں، اور جو بے اصول ہوتے ہیں وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت قربان کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مقصد والے اور ایک ہوتے ہیں بے مقصد. ایک ہوتے ہیں بیکار زندگی ضائع کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں اس زندگی کو کارآمد طریقے پہ گزارنے والے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا. تم نے یہ سمجھا کہ اس دنیا کا کوئی انجام نہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کارخانہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک فیکٹری لگائی، دن رات چل رہی ہے، مگر کوئی پروڈکشن نہیں، کوئی ریزلٹ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی منافع نہیں. تو کوئی پوچھے بھائی اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری مشینیں، اتنی لمبی چوڑی بلڈنگ، یہ سب کس لیے لگا؟ اتنے مزدور اس میں کام کر رہے ہیں، ٹھک ٹھک ہو رہی ہے، سارا وقت دن رات کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے، اور پوچھا جائے منافع کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، نکلتا کیا، بنتا کیا؟ وہ تو ایسے ہی بس چل رہی ہے.
وہ اس لیے تھوڑی میں نے لگائی کہ کچھ نکالنا ہے اس سے. کوئی کارخانہ لگائیں گے ایسا؟ آپ اس دنیا میں کوئی فیکٹری لگائے گا جس سے کچھ نہ نکلے، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی پروفٹ یا لاس نہ ہو؟ ہاں، کوئی احمق ہی ہوگا جو ایسا کرے گا. لیکن دنیا کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کارخانہ ایسے ہی اللہ نے لگا دیا اور اس میں بہت سارے لوگ آ کے من موجی کر رہے ہیں اور ٹک ٹک چلا رہے ہیں سب کچھ، اور ایک دن آئے گا کہ کارخانہ بند ہو جائے گا اور بس ختم، نو پروفٹ نو لاس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات ایسا کام نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی بڑی دنیا بنا دے بغیر کسی مقصد کے، اور انسان کو بنا دے اور یہ پورا کارخانہ. آپ کو پتا ہے ایک جگر جو ہے نا ہمارا جسم کا، صرف ایک ٹکڑا 40 فیکٹریوں کا کام کرتا ہے، جو کچھ وہ پروڈیوس کرتا ہے ہماری زندگی کے لیے. پھیپڑوں کے کارخانے کو دیکھ لیں، باقی کئی سسٹم ہے جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں، ایک نہیں کئی. کبھی اناٹمی پڑھ کے تو دیکھیں کیا چیز اللہ نے آپ کو بنایا. اور یہ سب کچھ اس لیے بنایا کہ انسان بس آئے، کھائے پیے، کھیلے کودے اور مر جائے. کارخانے جو اس کے اپنے اندر لگے ہوئے سب ختم، بغیر کسی نتیجے کے سب ختم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم سمجھتے تمہارا کوئی حساب نہیں ہونا، تمہیں واپس نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق. بہت اونچی ہے اللہ کی ذات اس بات سے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو. یہ تو پھر بچے کا کھیل ہو گیا نا. بچے عموماً کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بلاکس کے ساتھ جب کھیلتے ہیں گھنٹوں لگاتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں، یہ جوڑ رہے ہیں وہ جوڑ رہے ہیں. کبھی انہماک دیکھا کریں بچوں کو. کچھ بچوں کے اس میں بہت شوق ہوتا ہے، ایسی ہاتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایسے موٹر سکلز ہوتے ہیں کہ بنا کے، اور ایسے انوویٹو ہوتے ہیں، اتنے کریٹو ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ڈالتے ہیں نا. اب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک بچے کے اندر اللہ اتنی صلاحیت ڈال دیتا ہے. اچھا، آپ اس کے کمال سے متاثر ہوتے ہیں، اس بچے کی انٹیلیجنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد بچے کیا کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کے سارا کچھ رکھ کے ڈبے میں بند، اٹھاتے بھی نہیں، ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں. اماں اٹھائے. اب تو کیا اللہ تعالیٰ نے کارخانہ ایک بچے کے کھیل کی طرح بنایا کہ ایک ایک پیس لگایا، انتہائی خوبصورت بنایا، دیکھنے والے اپریشیٹ کر رہے ہیں. واہ، کیا آسمان ہے اور کیا زمین ہے، کیا ستارے اور کیا سیارے ہیں. اور پھر ایک دن آئے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے ایسی پھینک دی جائے اور بس قصہ ختم. یہ کسی کھلاڑی کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ تو پوری طرح نتیجہ خیز دنیا ہے جس کے آخر میں حساب ہے، یوم الحساب. فتعال اللہ الملک الحق. یہاں اللہ کی صفت الحق بھی بیان ہوئی اور تعال اللہ کی بات بھی ہوئی. یہ تمہاری سوچوں اور خیالات سے بہت اونچی بات ہے. یہ دنیا بیکار اور بے مقصد نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، وعزت عرش کا مالک. ومن یدع مع اللہ الہا آخر. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے، کسی اور کو الہ بنائے، اس کا حال کیا ہے؟ لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ اسے ایک رب کے سوا کوئی اور بھی بڑا ہے. فانما حسابہ عند ربی. قیامت کا دن اسی لیے تو قائم کیا جا رہا ہے کہ ایسے بندے کا حساب لے لیا جائے کہ جس نے اس کارخانے کے بنانے والے کو نہیں پہچانا اور اس کو مانا ہی نہیں، اس کو پکڑا جائے. فانما حسابہ عند ربی. وہ دن تو اس لیے قائم ہو رہا ہے تاکہ سب کو بتا دیا جائے کہ وہ جس دنیا میں رہ کر آئے ہیں اس کے بنانے والے کا حق بھی کبھی سوچا انہوں نے، ادا کیا بھی، یا ویسے ہی کھیل کھلا کے چلے آئے. انہ لا یفلح الکافرون. تو بات یہ ہے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. انکار کرنے والے یعنی اس بڑی حقیقت کا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیاب کون؟ پھر وہ جو اصل مالک اور خالق کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق اس کی دنیا میں رہے. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. میری اور آپ کی مرضی نہیں، اس کی جس نے اس دنیا کو بنایا. اسی کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جیا جائے. جیسے چاہو جیو نہیں، جس کے گھر میں رہ رہے ہیں نا اسی کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتے نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ہم تھے کسی ہوٹل میں، ایئر کنڈیشن تھا ہوٹل. ایک بزرگ تھے وہاں، تو انہوں نے کھڑکیاں کھلوا دی. وہ نیچے سے آ گئے کہ نہیں، یہاں کھڑکیاں کھولنے کی اجازت نہیں، اس کو بند کرے کیونکہ ایئر کنڈیشننگ کام کر رہی. حالانکہ وہ پے کر کے رہ رہے تھے لیکن اس کے بعد اجازت نہیں دی گئی. آپ چاہیں تو آپ سارے بستر الٹا کے وہاں رکھ دیں، کچھ سے کچھ کر دیں، اجازت ہے آپ کو نہیں. آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ اس گھر کے نقشے میں تبدیلی شروع کر دیں، کوئی توڑ پھوڑ شروع کر دیں، کوئی تخریب کاری شروع کر دیں، کیا اجازت دے گا کوئی آپ کو؟ نہیں. چلے آپ نہ صحیح، کوئی آپ کے گھر میں آئے، کوئی بچے آ جائیں اور آپ کی سارے ڈرائنگ روم کی چیزیں الٹ پلٹ کے چلے جائیں، چھوڑ دیں گے اس کو؟ جو جی چاہے کریں، کوئی نہیں چھوڑے گا. سب کچھ چھوڑ کے کانشیس ہو جائیں گے اب یہ کر کیا رہے. کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا میں جائے تو صحیح، کیا کریں گے آپ اس کو؟ اچھا جانے تو کیا ہوا، فوراً پوچھیں گے یہاں کیوں چلے گئے، یہاں تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں کیوں جھانک رہے ہیں. دنیا میں تو اس طرح ہم نہیں رہ سکتے کسی کے گھر میں اپنی مرضی سے. تو یہ دنیا بھی میں نے تھوڑی بنائی ہے، آپ نے تھوڑی بنائی ہے. یہ بھی میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہی، اور نہ ہمیں حق ہے کہ یہاں رہ کے اپنی مرضیاں کریں. یہ تو جس کی ہے اسی کی مرضی کے مطابق جینا پڑے گا، تب جا کے وہاں پر رضامندی کا پروانہ ملے گا، ورنہ نہیں. انہ لا یفلح الکافرون. اللہ کی حدود کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے، اس کی ذات کا انکار کرنے والے
اس کے اصولوں کے خلاف چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی اسکول میں داخلہ لے لیں اور سارے کام اس کے خلاف کریں، جو اسکول کا ڈسپلن ہے اسے توڑیں ہر اسٹیپ پر. کہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا؟ وہاں سے کون آپ کو پاس کرے گا؟ کسی آپ جاب پر جائیں، کہیں کام کریں، نہ وقت کی پابندی کریں نہ کام کر کے دیں اور اپنی من مانی کریں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو وہ رکھیں گے آپ کو؟ تنخواہ دیں گے اس پر؟ کبھی نہیں. نکال باہر کریں گے، آپ ہمارے کام کے نہیں. تو جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہ یہ زندگی بسر کریں تو انعام کہاں سے ملے گا؟ کس بات پہ انعام ملے گا؟ جنت اس کا انعام ہے، محض جزا نہیں انعام ہے. تب اتنی بڑی چیز ہے. ایسے لوگ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے کسی چھوٹے سے کام میں جب آپ اس ڈسپلن کو فالو نہ کریں، وہ با اصول انسان نہ ہو. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ کہہ دیجئے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ دعائیں مانگیے، کیا رب اغفر وارحم، وہی دعا ریپیٹ کی گئی ہے. یہ تمہارے دل سے نکلی ہوئی آواز ہونی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.